کہ ائمہ اطہار کی، ائمہ اہل سنت کی نگاہ میں کیا شان ہے، بڑے بڑے محدث، امام، مورخ کس طرح انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کس طرح ان کی بارگاہ میں اپنی عقیدت اور محبت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کے بارے میں بڑے بڑے اماموں نے لکھا ہے، امام ذہبی جیسی شخصیت نے، کہ آپ کا نام جو تھا وہ عبد الصالح مشہور تھا، من عبادت ہی و اجتہاد ہی، عبادت کے اندر اتنا اجتہاد، اتنی محنت کرتے، اتنی ریاضت کرتے، اتنی کثیر عبادت کرتے کہ آپ کو عبد الصالح کے نام سے یاد کیا جانے لگا۔ اور کاظم کا جو آپ کو لقب دیا گیا، تو یہ بھی آپ کی عظیم ایک صفت اور شان ہے کہ آپ اتنے تحمل مزاج تھے، اتنے حلیم اور کریم تھے کہ آپ غصے کو پی جایا کرتے تھے، اور آپ جس طرح قرآن مجید کے اندر ہے والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ کے جو بندے ہیں جن کے لیے جنت تیار کی گئی ہے وہ غصہ پینے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ معاف کرنے والوں، نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو کاظم کہا گیا، موسیٰ بن جعفر کاظم، تو اس وجہ سے آپ مشہور ہیں۔ جب بھی موسیٰ کاظم کہا جائے تو فوراً آپ ہی کی ذات والا صفات ذہنوں میں آتی ہے۔ تو آپ کی بارگاہ میں امت کے بڑے بڑے محدث کس طرح خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ شیخ عبد الرحمن بن ابی حاتم رازی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابا جان سے پوچھا کہ موسیٰ کاظم کیسے بندے ہیں، تو انہوں نے کہا ثقۃ صدوق امام من ائمۃ المسلمین، کہ بالکل وہ ثقہ ہیں، صدوق ہیں، اور مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک عظیم امام ہیں۔ اور یہ جو فرمان ہے امام ابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اس کو کئی محدثین نے نقل کیا ہے۔ اس طرح امام ذہبی اپنی کئی کتابوں کے اندر امام موسیٰ کاظم کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ کان صالحا عالما عابدا، کان صالحا عابدا جوادا حلیما قبیر القادر، قبیر القادر۔ یہ حرامزادہ کتنے گندے بکواس کر رہا ہے، اور اتنا بڑا امام کہتا ہے بہت بڑی شان کے مالک تھے، بڑے سخی تھے، بڑے عابد تھے، حلیم تھے، بڑے نیک تھے۔ میزان الاعتدال کے اندر امام ذہبی لکھتے ہیں کہ من اجود الحکماء، کہ وہ دانش مندوں میں سے بڑے ایک عظیم دانش مند تھے، من عباد الاتقیاء، اللہ کے بہت جو پرہیزگار بندے تھے ان میں سے ایک تھے امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی طرح امام ابن کثیر آپ کس طرح آپ کی بارگاہ میں عقیدت کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کان عبدا صالحا ناسکا کثیر العبادت والبر والاحسان الی الخلق، آپ بہت بڑے عبادت گزار، نیک، کثرت کے ساتھ عبادت کرنے والے، نیکی کرنے والے، اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ احسان کرنے والے تھے۔ اور اسی طرح امام ابن حجر آپ کے بارے میں لکھتے ہیں صدوق عابد من السابعہ، کہ آپ صدوق ہیں، عابد ہیں، اور محدثین اور جو رجال حدیث ہیں ان میں سے ساتواں آپ کا طبقہ ہے۔ اسی طرح امام تغری اور بردی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کان سیداً عالما فاضلا سنیا جوادا ممدحا مجاب الدعوہ۔ یہ الفاظ اور یہ القاب جو ہیں انہوں نے امام موسیٰ کاظم کی خدمت میں پیش کیے۔ تو دیکھ لیں یہ خبیث ترین انسان کتنی گندی غلیظ زبان استعمال کر رہا ہے، اور امت کے بڑے بڑے محدث امام کی نگاہ میں آپ کا کیا مقام ہے۔ آل نبی اولاد علی سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس طرح رسول اللہ نے فرمایا نا کہ اطلب الحوائج عند حسان الوجوہ، کہ جو سونے چہرے والے ہیں نا ان پر اپنی حاجتیں پیش کرو، ان کی خدمت میں جاؤ۔ کہ ولی کی بھی نشانی یہ ہے نا کہ جسے دیکھیں تو رب یاد آ جاتا ہے۔ تو اس لیے مخلوق آپ کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں لے کر آتی اور آپ ان کی حاجتیں پیش کرتے، اور بعد وصال بھی آپ کا یہ مقام تھا۔ اب یہ لعین مردود اور حرامزادہ کہہ رہا تھا کہ معاذ اللہ انہیں جیل میں اس لیے ڈالا گیا کہ ان کا کردار ایسا تھا، ایسی بات نہیں قطعاً، بلکہ پہلے مہدی خلیفہ نے اور بعد میں ہارون رشید نے آپ کو قید میں ڈالا تو ان کے ذاتی کوئی اناد تھا اور سیاسی مقاصد تھے۔ اور بڑے بڑے محدثین نے نقل کیا کہ جب آپ جیل میں تھے تو آپ کو نبی علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، مولا علی شیر خدا کی زیارت نصیب ہوئی، رسول اللہ آپ کو ملے، آپ نے دعا سکھائی، یہ دعا پڑھو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور آج ہی تم رہا ہو جاؤ گے۔ کیا
معاذ اللہ جو بندہ ٹھیک نہ ہو وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے، مولا علی کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے۔ تو یہ مقام تھا امام موسیٰ کاظم کا رسول اللہ کی بارگاہ میں، مولا مرتضیٰ شیر خدا کی بارگاہ میں۔ اور جب آپ ہارون رشید کی قید میں تھے، تیسری قید کے اندر، اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جو خط لکھا وہ بھی آپ کے مظلوم اور سچے اور برحق ہونے کی دلیل ہے۔ آپ نے فرمایا بے شک میری اس آزمائش کا جو دن بھی کٹ رہا ہے وہ تمہاری عیش و عشرت سے بھی ایک دن کاٹ رہا ہے۔ اے ہارون رشید، میرا اگر مشکل میں جا رہا ہے نا اور ایک دن کٹ رہا ہے، کم ہو رہا ہے، تمہارے عیش و عشرت کا بھی ایک دن کم ہو رہا ہے، یہاں تک ہم دونوں ایک ایسے دن میں جمع کیے جائیں گے، پہنچ جائیں گے کہ جو دن ختم بھی نہیں ہوگا، اور اس دن وہ لوگ خسارے کے اندر ہوگے جو دنیا کے اندر باطل اور ظلم پر چل رہے ہیں۔ یہ آپ نے اپنا پیغام ہارون رشید کی طرف لکھا، تو اس کے اندر بھی آپ کی مظلومیت واضح ہے، آپ کی سچائی، آپ کی صداقت واضح ہو رہی ہے کہ آپ بالکل سچے تھے اور ظلماً آپ کو جیل میں ڈالا گیا تھا، اور قید خانے کے اندر آپ تھے، اور جو قید خانے کا نگران ہے اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ اس بابے کا خیال رکھنا، تو وہ بچی اور اس کی لڑکی یہ کہتی ہے کہ آپ کا طریقہ کار یہ تھا کہ آپ عبادت میں مشغول ہیں، عشاء پڑھ لی ہے، قیام شروع ہو گیا ہے، فجر سے پہلے قیام، فجر کی نماز، پھر قیام، پھر عبادت، بس زوال سے پہلے تھوڑا آرام کرنا ہے یا پچھلی رات کا وقت تھوڑا آرام کرنا ہے، اور اس کے بعد زور سے لے کر پھر شام عشاء تک عبادت۔ اور اس لڑکی نے، اس دربان کی لڑکی نے، چوکیدار کی لڑکی، وہ آپ کی عبادت اور آپ کی صالحیت دے کے کہتی تھی کہ اللہ کرے وہ لوگ برباد ہو جائیں جس نے اتنے نیک شخص کو قید کر رکھا ہے۔ تو یہ اس کی گواہی ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ آپ اس طرح عبادت کثیر کیا کرتے تھے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہارون رشید کی قید کے اندر بغداد میں 183 ہجری میں جمعے والے دن 25 رجب المرجب کو شہادت پائی، اور شہادت آپ کی زہر کے ساتھ ہوئی، اور یہی وہی قدرت تھا جو آپ کے آباء و اجداد میں جاری تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زہر دیا گیا، آپ کی بھی سری شہادت تھی، امام حسن بھی سری شہادت کے ساتھ زہر کے ساتھ گئے، امام موسیٰ کاظم کی شہادت بھی زہر کے ساتھ، امام علی رضا کی شہادت بھی زہر کے ساتھ، اور اسی طرح امت کے بڑے بڑے اماموں کو اس طرح زہر دیا گیا، تو آپ کو شہادت سری کا مقام حاصل ہوا۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ بڑے سخی تھے اور لوگوں کی مشکل کشائی کرتے، ان کی حاجتیں پوری کرتے، اور آپ اس بات میں بڑے مشہور تھے، اسی طرح بعد از وصال بھی اللہ کریم جل وعلا نے آپ کو یہ مقام شان عطا فرمائی کہ آپ کی قبر جو تھی وہ بھی قضاء الحوائج کا ایک بہت بڑا دروازہ تھی، اور آپ کی قبر مبارک پر بڑے بڑے امت کے محدثین، سکہ محدثین حاضری دیا کرتے تھے اور خراج تحسین پیش کیا کرتے تھے، جس طرح علم الانصاب کے امام مشہور مورخ محدث عبد الکریم سمعانی متوفہ 562 ہجری، دنیا علم کی معتبر شخصیت ہے، آپ اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نہیں متعدد بار کاظمین شریفین میں امام موسیٰ کاظم اور ان کے پوتے سیدنا محمد جواد کی بارگاہ میں حاضری دیا کرتا تھا، متعدد بار۔ امت کا اتنا بڑا امام کہہ رہا ہے اور اپنی سعادت ظاہر کر رہا ہے کہ میری یہ سعادت ہے کہ میں نے کاظمین شریفین میں بار بار حاضری دی ہے، اور یہ پلید، یہ کمینہ، یہ حرام زادہ کتنی گندی زبان استعمال کر رہا ہے، جس کو اپنی ماں کی خبر نہیں، اپنے باپ کی خبر نہیں، اپنے گھر کی خبر نہیں اس ملعون کو، تو وہ امت کے اتنے بڑے امام آل نبی اولاد علی پر زبان چلا رہا ہے۔ اس طرح شیخ خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ بغداد کے اندر اپنی سند کے ساتھ امام بخاری کے جو ہم عصر ایک محدث ہیں، امام حسن بن ابراہیم المعروف ابو علی خلال رحمۃ اللہ علیہ، ان کا یہ قول نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے جب بھی کوئی حاجت پیش آئی، مشکل پیش آئی، کوئی پریشانی ہوئی، تو میں نے کیا کیا کہ میں نے موسیٰ بن جعفر کی قبر کا قصد کیا، وہاں حاضری دی، فتوسلت به الا سهل اللہ تعالی لی ما احب، میں نے جو بھی حاجت پیش کی، جب بھی حاجت پیش کی، اللہ نے میری حاجت کو آپ کے وسیلے سے حل فرما دیا۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم کی قبر مبارک کے بارے میں امام شافعی کا یہ قول محدثین نے نقل کیا ہے کہ کان الشافعی یقول قبر الموسیٰ الکاظمی التریاق المجرب، امام شافعی یہ کہتے ہیں، امت کو پیغام دیتے ہیں کہ اے میرے نبی کی امت سن لو، امام موسیٰ کاظم کی قبر کی کیا شان ہے، وہ تریاق مجرب ہے، ایسا نسخہ ہے، ایسا دارو ہے جو تجربہ شدہ ہے کہ جو بھی مشکل و مصیبت ہو، موسیٰ کاظم کی قبر پہ جا کے ان کا وسیلہ اختیار کرو، اللہ کریم کرم فرما دے گا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ امت کا اتنا بڑا امام،
امت کے اتنے بڑے امام کی نگاہ میں یہ میرے جد کریم کا مقام ہے۔ اسی طرح کئی اماموں نے اس بات کو بھی نقل کیا، وَكَانَ مَعْرُوفًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ بِبَابِ قَضَاءِ الْحَوَائِجِ عِنْدَ اللَّهِ کہ اہل عراق میں یہ بات شہرت کو پہنچی ہوئی تھی کہ موسیٰ کاظم کا جو دربار ہے، مزار ہے، آپ کا آستانہ عالیہ ہے، وہ قضاء الحوائج کا بہت بڑا دروازہ ہے، حاجتیں پوری ہونے کا مقام ہے، جگہ ہے، دروازہ ہے۔ تو لوگ کثرت کے ساتھ آپ کے مزار پر آ کے اپنی مشکلیں اللہ کریم کی بارگاہ میں حل کرواتے، اور اللہ کریم فرماتا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ اے امت، ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تھا کہ تم گواہ ہو جاؤ۔ تو ایک خدائی اس بات پہ گواہ ہے کہ امام موسیٰ کاظم عبد الصالح تھے، انتہائی پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے، عظیم امام تھے۔ بعد از وصال بھی اللہ کریم نے انہیں کرامت عطا فرمائی، رب کی بارگاہ میں، رسول اللہ کی بارگاہ میں، حضرت مولا علی کی بارگاہ میں ان کا یہ مقام ہے کہ رسول اللہ خواب کے اندر آ رہے ہیں، مولا علی خواب کے اندر آ رہے ہیں، جو قید کرنے والے انہیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے شہزادے کو آزاد کرو، کیوں بند کر رکھا ہے؟ تو ایسی خبیث قوم، خارجی ناس بھی اگر یہ بھونکے تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے؟ کیونکہ جو ہوئی نطفہ حرام منافق، اس سے اچھی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ تو ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ہم ان معزز ہستیوں کا ادب و احترام چاہتے ہیں، عزتوں کی حفاظت چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی محترم شخصیت کے بارے میں زبان درازی نہ کریں۔ تو یہ جو کچھ ہوا ہے امام موسیٰ کاظم کے بارے میں، اس کی وجہ، اس کا سبب، اس کے ذمہ دار رافضی قوم ہے، جو دن رات ابو بکر، عمر، عثمان، امہات المومنین، عائشہ پاک، حضرت معاویہ، ابو سفیان کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ اور ہمارے پاس اس کے یہ تو ایک گستاخی ہم نے دیکھی ہے زندگی میں، امام موسیٰ کاظم کے بارے میں اتنے گھٹیا الفاظ کس نے استعمال کیے۔ یہ رافضی قوم، عام قوم، ان کی عوام رہ گی، ان کے بڑے بڑے علامے دن رات کتوں کی طرح بھونکتے رہتے ہیں خلفائے راشدین کو، اور اس کے بارے میں ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں ثبوت موجود ہے، پروف موجود ہے کہ اتنی گندی گالیاں یہ دیتے ہیں خلفائے راشدین کو، ازواج مطہرات کو۔ بڑی سے بڑی کسی غلیظ ترین، گندی ترین عورت کا بچہ بھی گالی نہیں دے سکتا جو یہ قوم دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے کر کے اگر ہم ان ہستیوں کا ادب و احترام چاہتے ہیں تو ہمیں سب کا ادب و احترام کرنا ہوگا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مولا تعالی ہم سب کو حضور کی آل اصحاب کی ہمیشہ کے لیے غلامی عطا فرمائے، انہی کی محبت میں ہمیں موت نصیب فرمائے، قیامت کے دن جنت میں ان کی رفاقت سنگت نصیب فرمائے۔ السلام علیکم۔